السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر لوگ دل کے کانوں سے میری طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں بنایا، کسی بھی چیز کو۔ ہر چیز ایک نظام کے تحت چل رہی ہے، ایک ایک چیز۔ ایک 1958 کے اندر چائنا میں ایک کمپین چلی تھی جس کا نام تھا 4 پیسٹ کمپین۔ تو اس میں بیسیکلی ایک ہائیجین کمپین چلی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جتنی مکھیاں ہیں اس کو مار دیں گے، جتنے مچھر ہیں ان کو مار دیں گے، جتنے چوہے ہیں ان کو مار دیں گے، اور جتنی چڑیاں ہیں ان کو مار دیں گے۔ ایک ہائیجین کمپین چلی تھی کہ مچھر، مکھیاں، چوہے اور چڑیاں۔ یہ وہاں اس کا جو ان کا پریزیڈنٹ تھا غالباً ماؤ زی ڈونگ، اس نے چلائی تھی۔ اس کا لاجک کیا تھی چڑیاں مارنے کی؟ چلے مچھر، مکھی، چوہے تو سمجھ میں آتی ہے اگر سوچا جائے۔ چڑیاں اس کے مارنے کا یہ وجہ تھی کہ چڑیاں جو ہیں وہ جو کراپس اور گرینز ہوتی ہیں اس کا تقریباً اوور آل جو ان کی پروڈکشن ہے اس کا 3 سے 4% وہ کھا جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو 3 سے 4% جو ہماری کراپس اور گرینز کھائی جاتی ہیں تو ہم چڑیاں مار دیتے ہیں ساری کی ساری، تو 3-4% بہت بڑا نمبر ہے، تو بچ جائیں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر بندہ چڑیاں مارے، اور سارے بندے چڑیاں مارنے میں لگ گئے۔ اس کا گوگل کر سکتے ہیں۔ چڑیاں انہوں نے مار دی، سب نے چڑیاں مارنے کا عزم اٹھایا، اور تقریباً ساری تو نہیں مار سکتے، کون مار سکتا ہے، لیکن بہت ساری چڑیاں مار دی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، یہ میرے پاس گوگل سرچ پڑی ہوئی ہے سامنے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو جتنی بھی کراپس اور گرینز تھیں اس کے اندر انسیکٹس اور لوکسٹ اتنے پیدا ہو گئے کہ وہ جو 3-4% ختم ہوتی تھی وہ تقریباً ساری کراپس ختم ہو گئی، تقریباً ساری ختم ہو گئی، اور قحط پڑ گیا۔ 3-4% بچانے کے چکر میں انہوں نے تقریباً اپنی ساری کراپس کو خراب کر دیا۔ اب ان کو سمجھ میں آئی کہ چڑیاں ایسی بیکار نہیں پیدا ہوئی تھیں، وہ جو کراپس کھاتی تھی، اور کھانا بھی ان کا حق بنتا ہے، رائٹ؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی اجرت بھی تو ملنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ ساری جو کیڑے کھا رہی ہیں وہ تو اس کی اجرت میں اگر تھوڑے سے اگر ان کو دانے بھی مل جائیں گے تو اس میں کیا برائی ہے بھائی؟ اس کی بھی تو اجرت ملنی چاہیے ان کو۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، یہ ایک مثال ہے بس۔ اس طرح کی آپ ہر چیز کے اندر چلے جائیں گے تو آپ کو مثال ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد کیا بنایا ہے۔ سانپ کا مقصد کیا ہے؟ اسکارپینس کا، بچھو کا مقصد کیا ہے؟ جتنے بھی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، ہر ایک کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایکو سسٹم ہے، اور یہ ایکو سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام کے تحت پیدا کیا ہوا ہے، عجیب نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم تفکر کرو اس کے اوپر۔ آج سورۃ الملک سے ہماری شروع کیا تھا، جز 29 سے ہم نے تراویح شروع کی تھی۔ اللہ تعالیٰ شروع میں ہی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے
کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی بھی ٹیڑھ نہیں دیکھتے ہیں۔ فرجع البصر، ذرا آنکھیں اٹھا کے دیکھو تو صحیح، هل تری من فطور، کوئی تمہیں ٹیڑھ پن نظر آتا ہے؟ پھر تو ثم ارجع البصر، اچھا کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی رہ گئی ہو نظر، ایک دفعہ پھر اٹھا کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کرتے ہیں، کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی، تھک جائے گی تمہاری نگاہ، تمہیں کوئی ٹیڑھ پن نظر نہیں آئے گا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد نظر آئے گا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے، اب تو اسٹرونومسٹ جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ ہمارا ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے، ہمارا یہ سورج جو ہے ایک چھوٹا سا سورج ہے، اس طرح کے کتنے سورج ہیں، اور اس سے بہت بڑے بڑے سورج ہیں، کتنے لاکھوں کروڑوں یہ ستارے، یہ سیارے، یہ پلانٹس، یہ سٹارز، یہ پورے جو اسٹرونومیکل باڈیز ہیں، یہ اس پوری گیلیکسی کے اندر موو کر رہی ہیں۔ کوئی ٹکر ہو رہی ہے؟ آج تک کوئی ٹکر نہیں ہو رہی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، کوئی آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ کیا نظام چل رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ کون چلا رہا ہے یہ سب کچھ؟ کس نے بنایا ہے سب کچھ؟ اتنا اپنے اندر نظر ڈال۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، اور سب سے زیادہ نشانیاں تو تمہاری اپنی ذات کے اندر ہیں، دیکھتے نہیں ہو، دیکھتے نہیں ہو۔ دماغ سے شروع ہو جاؤ، اوپر سے لے کر اور نیچے پیر تک چلے جاؤ، اس کی تفصیل ہم کئی دفعہ اس میں مذاکرہ کر چکے ہیں، میں دوبارہ نہیں کرتا، لیکن جو نظام ہمارے اندر چل رہا ہے عجیب، یہ کس نے بنایا ہے؟ کوئی تو ہے اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا۔ پیدائش کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، ہر ایک کا ایک مقصد ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساری چیز تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ایک مقصد کے لیے، اور جس کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ میں نے آدم کی اولاد کو اکرام دیا، اس کو عزت دی، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو سب سے اونچا کیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا تفکر کرو، تھوڑا غور کرو، اللہ کو یاد کرو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، اولو الالباب، عقل والے کون ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ عقل والے کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، ایک تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون، اور تفکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، صرف فیس بک کی اسکرولنگ نہیں کرتے، صرف ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ نہیں بیٹھے رہتے، زمین اور آسمان کی جتنی بھی نشانیاں اس پہ غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں اور جب ان کی غور کرتے ہوئے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ سب ایسے تو نہیں بنایا، ایسی باطل تو نہیں پیدا کر دیا، ہر چیز کا مقصد نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کو بائی ڈیفالٹ اگر تفکر وہ کرتا رہے آسمان اور زمین پہ اپنے ارد گرد، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے، تو میرا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عقل والے لوگ، ان کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہر چیز کا مقصد ہے تو کیا اشرف المخلوقات کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہم ایسے ہی کھانے پینے پیدا ہو گئے ہیں، صبح بھی کھا رہے ہیں، شام کو بھی کھا رہے ہیں، تراویح سے پہلے بھی کھا رہے ہیں، تراویح کے بعد بھی کھا رہے ہیں، پھر سحری پہ بھی کھا رہے ہیں، پھر افطاری پہ بھی کھا رہے ہیں، بس رمضان کھانے پینے کے لیے آیا ہے، پکوڑے سموسے پکاتے رہو پکاتے رہو پکاتے رہو، یہ رمضان کا مقصد ہے، ایسے ہی کھانے پینے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو اللہ پہ نہیں مانتے وہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کما یاکلون الانعام، یہ مقصد تو نہیں ہے۔ تو جب انسان تفکر کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، رائٹ؟ کیسے پرندے اڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، کبھی تفکر کیا ہے کیسے ان کی جو فارمیشن ہوتی ہے، وی شیپ فارمیشن، کبھی پڑھا ہے اس کے بارے میں؟ وی شیپ فارمیشن پہ کیوں چلتے ہیں وہ؟ پڑھا ہے؟
کیوں اڑتے تھے ایسے؟ سبحان اللہ. یہ ایک اس وی شیپ فارمیشن کے اندر ایک لیڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، رہبر ہوتا ہے، جو مرشد ہوتا ہے ان کا گائیڈ ہوتا ہے، وہ سارے آگے جو بھی آگے چل رہا ہوتا ہے اس کی خبر رکھتا ہے، وہ کہ کیسے سٹارمز تو نہیں آگے، بادل ہیں، ہوا کا پریشر کیسا ہے. اور پھر جس طریقے سے وہ فارمیشن سے وہ اڑتے ہیں، وہ ان کی ایسی ایک ریزوننس پیدا ہوتی ہے، یا کچھ تو کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ ایسے پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو پیچھے والے جو اڑنے والے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. اور پورے ہر ایک کے اڑنے کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس لیے اپنی فارمیشن چینج بھی کرتے رہتے ہیں وہ لوگ. کیونکہ جو پیچھے والے یا آگے والے جو بھی، اس کی تو تفصیل میں جب جا کے دیکھیں گے تو مجھے ابھی استحضار نہیں ہے، لیکن جب وہ کچھ زیادہ تھکتے ہیں کچھ کم تھکتے ہیں، پھر وہ اپنی فارمیشن چینج کر لیتے ہیں تاکہ جو زیادہ تھکنے والے پرندے ہیں وہ ان کی جگہ پہ آ جائیں جس پوزیشن میں کم تھکاوٹ ہوتی ہے. دیکھ پوری فارمیشن ترتیب کس نے سکھائی ہے ان کو؟ یہ ابھی تو جنگی جہاز ایسے اڑتے ہیں. اب اس پہ گوگل کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے فیول کنزمپشن زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے اگر آپ وی فارمیشن کے ساتھ اڑیں گے. پرندے مائگریٹ کرتے ہیں پورا اٹلانٹک اوشن اڑ کے، ایک سیزن میں ادھر آتے ہیں، دوسرے سیزن میں واپس جاتے ہیں. کتنا بڑا اٹلانٹک اوشن ہے. تھک نہیں جائیں گے. تھک کے کوئی گرتا ہے کوئی پرندہ کہ تھک کے سمندر میں گر جائے؟ ایسے اللہ نے ترتیب بنائی ہے، ایسے چلتے ہیں کہ اللہ کی شان عجیب. کس نے سکھائی ان کو؟ کس نے سکھایا شہد کی مکھی کو؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. عجیب. اللہ تعالیٰ نے کیا، اگر میں اس کا لفظی ترجمہ کروں تو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی نازل کیا ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں اس میں اپنا گھر بناؤ. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرو، پھر ان راستے پہ چلو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے آسان بنا دیے ہیں. يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یعنی شہد. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو سوچتے ہیں ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے. کس نے اس شہد کی مکھی کو بتایا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بتایا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے اس شہد کی مکھی پہ وحی نازل کی ہے، یعنی ڈائریکٹ اس کو تعلیم دی ہے. شہد کی مکھی کے چھتے ہیں، کتنا ایک عجیب شاہکار ہیں جو ہیکساگونل وہ اپنے جو چھتے بناتی ہیں کیسے پرفیکٹ اینگلز کے ساتھ. اور یہاں سے ایک شروع ہوتی ہے مکھی، یہاں سے ایک شروع ہوتی ہے مکھی، ایک تو نہیں مطلب کئی مکھیاں، اور بناتے 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 بیچ میں ملتی ہیں اور ایسے پرفیکشن کے ساتھ ملتی ہیں. کوئی آرکیٹیکٹ، جب آرکیٹیکٹ بیٹھا ہوا تھا پہلے کہ انہوں نے آرکیٹیکچر کیا ہو، دیکھا ہو کہ ہاں جی کون کس طرح بنانا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کوئی نہیں، بس شروع ہو جاتے ہیں اور ایسی پرفیکشن کے ساتھ ملتے ہیں. ان کے اینگلز بالکل پرفیکٹ اینگلز ہوتے ہیں. انسان اپنی پوری پرفیکشن کے باوجود اس کے اندر 19-20 کی کمی آ جائے گی، اور شہد کی مکھیوں کی نہیں آتی. اوحیٰ ربک الی النحل، اللہ تعالیٰ رب وہی کر رہا ہے، ان کو ڈائریکٹ سکھا رہا ہے. یہ سارے کے سارے جانور، یہ سارے کے سارے مخلوقات اللہ کی، اللہ ان کو ڈائریکٹ سکھا رہے ہیں، سب ڈائریکٹ سکھا رہے ہیں. اور فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے. فرشتے نیک ہیں کہ بد ہیں؟ کیا خیال ہے؟ نیک ہیں. صرف 2 بندوں کو پتہ ہے نیک ہیں. جزاکم اللہ خیر. کتنے نیک؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے. ان کے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے ہی نہیں، کر ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں، مادہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے اس کو کیونکہ ہمارے اندر ہے، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر بیٹھ کرتے ہیں. بس ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لیتے ہیں. وہ نہیں پوچھتے کیوں، بالکل نہیں پوچھتے. جنت ہے فرشتوں کے لیے. اتنے نیک جنت میں نہیں جائیں گے. عجیب بات.
کتنی عجیب بات، اتنے نیک، جنت میں کوئی جگہ نہیں. یہ جانور اپنے اللہ کے حکم سے کام کیے جا رہے ہیں، جنت جانور نہیں جا رہے جنت میں. اور یہ اشرف المخلوقات صاحب، میں اور آپ سب سے بہترین مخلوق، فرشتوں سے بہتر مخلوق اللہ نے بنائی ہے. سب سے بہترین اللہ نے کہا مخلوق ہے یہ میری. کون کون؟ انسان اور جنات. اگر کوئی یہاں بیٹھے ہیں تو وہ بھی سنیں میری بات. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جنوں سے بھی برتری دے دی اللہ نے ان کو. اسی لیے تو ابلیس جو ہے وہ حسد سے جل گیا تھا، کہتا میں بہتر ہوں، انا خیر منہ. اللہ نے کہا نہیں، آدم بہتر ہے، سجدہ کرو، سجدہ تعظیم کرو. وہ جل گیا حسد سے. انسان اور جنات کے لیے ہے جنت. سبحان اللہ. تو ایسی جنت مل جائے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسے بنائی کہ انسان کو اور جنات کو اختیار دے دیا، چوائس دے دی. فرشتوں کو چوائس ہی نہیں ہے، جانوروں کو چوائس ہی نہیں ہے. اللہ ان کو سکھا رہے ہیں، ڈائریکٹ سکھا رہے ہیں، ڈائریکٹ وہی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی، لیکن ڈائریکٹ نازل نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو چنا، جن کو نبی کہتے ہیں، جن کو رسول کہتے ہیں، اور ان کے دل پر وہی نازل کی، اور ان کو کہا کہ آپ باقی سب کو بتائیں کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو. لیکن مانو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. معاذ اللہ. ہمیں اختیار دے دیا. تو کسی کی کوئی چیز باطل نہیں ہے تو میں بھی تو باطل پیدا نہیں ہوا، آپ بھی تو باطل پیدا نہیں ہوئے، بیکار تو نہیں پیدا ہو گئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، تمہیں میرے پاس واپس نہیں آنا. فتعال اللہ الملک الحق، کہ وہ بادشاہ، وہ عالی ذات، وہی حق ہے. نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن حق تو یہی ہے. تو وہی تو میرے اور آپ کے لیے بھی آئی ہے میرے بھائیوں. جس طرح جانوروں کو اللہ نے سیدھا سکھایا، ہمیں انڈائریکٹلی سکھایا. فرق صرف یہ ہے، اور اس لیے انڈائریکٹلی سکھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ڈال دیتے جس طرح شہد کی مکھی میں ڈالا، تو ہم بھی وہی کرتے رہتے جو وہ کر رہی ہیں، جیسے شہد کی مکھی کر رہی ہے، جیسے فرشتے کر رہے ہیں. تو پھر کیا کمال ہوتا کہ مجھے جنت ملتی. اب دیکھیں، ان سب کو ڈائریکٹ بتایا گیا، ان کے پاس مادہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ جنت میں ہی نہیں ہے. اس لیے وہ جنت میں نہیں ہے. ان کا کمال ہی کوئی نہیں ہے کسی کا. نہ شہد کی مکھی کا کوئی کمال ہے، نہ ان پرندوں کا کوئی کمال ہے، نہ فرشتوں کا کوئی کمال ہے، نہ چیونٹیوں کا کوئی کمال ہے. کسی کا کمال ہی نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے جنت ہی نہیں ہے. جبکہ فرشتے اتنے نیک مخلوق ہیں، لیکن جنت نہیں ہے. اور مجھے اور آپ کو اللہ نے اختیار دیا، وہی نازل کی، اختیار دے دیا. اب جو وہی پہ چلے گا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. لیکن جو اس وحی کو نہیں مانے گا، نہیں چلے گا، تو پھر ظاہری بات ہے، پھر سزا بھی ملتی ہے. بڑی لاجیکل بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہے سب جنت میں جائیں. کوئی ایک انسٹیٹیوٹ بنے تو ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وہ مقصد ہوتا ہے کہ سب کو میں فیل کر دوں گا. کیا خیال ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سے پیسے لوں اور بعد میں جو ہے نا آخر میں سب کو فیل کر دوں گا. چلو جی، مقصد یہ ہوتا ہے یونیورسٹی والوں کا، کسی انسٹیٹیوٹ کا، کسی انسٹیٹیوشن کا، کہ یہ آئیں، محنت کریں، پڑھیں، اور آخر میں امتحان دیں، پاس ہو، ڈگریاں لیں، جائیں. یہ مقصد ہوتا ہے. لیکن ہوتے ہیں کچھ شہزادے ماشاءاللہ جو نہیں پڑھتے ہیں، جو بنک کرتے ہیں کلاسز، نئی امتحان کی تیاری کرتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، پھر وہ فیل بھی ہوتے ہیں. لیکن قصور کس کا؟ یونیورسٹی کا قصور ہے. کیوں بھائیو؟ کس کا قصور ہے؟ لوگوں کا قصور ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے جنت دینے کے لیے. جنت میرے اور آپ کے لیے بنائی ہے، جنوں کے لیے بنائی ہے کہ دیکھو محنت کرو، جنت تمہارے لیے کھلی ہے، تب آ جاؤ. اور اس کی کتنی اللہ کی رحمت ہے. سبحان اللہ، کتنی رحمت ہے اللہ کی. ایک نیکی کرو 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک گناہ کرو 1 گناہ ملتا ہے. قرآن من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها.
جو ایک نیکی کر کے آتا اس کو 10 ملتی. اللہ آپ کی شان. رمضان کا مہینہ دے دیا، 1 کرو 10 نہیں 70. سبحان اللہ. ایک نیکی ایک گناہ کرو گے 1 ہی ملے گا. آپ سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ایک بندہ ہے جو بہت ہی برا انسان ہے، میں کچھ برائیوں کی ایکسیپشنز کے ساتھ، right؟ کون سی برائیاں میں گنواؤں، لیکن کچھ بہت بڑی بڑی برائیاں ہوتی ہیں. اصل میں دیکھیں قیامت کے دن نا ایک میزان اللہ نے رکھا ہے، ایک اسکیل ہے، وہاں پہ کاؤنٹر نہیں ہے کہ ابھی 20 پڑھی اس نے 8 پڑھی. ہم اسی پہ لڑتے رہتے ہیں نا، 20 پڑھیں گے 8 پڑھیں. یہ 20-8 کا مسئلہ بعد میں کریں گے، اس کی فقہی مسئلہ کیا ہے اس کی بحث میں نہیں جاتے. لیکن کسی کی 8 ہو سکتا ہے کسی کی 20 سے زیادہ بھاری ہو جائے، اور کسی کی 20 ہو سکتا ہے کسی کی 8 سے زیادہ بھاری ہو جائے. اصل میں تو ویٹ ہے کہ کس نے اچھی پڑھی تراویح، کس نے اچھی نماز پڑھی، رائٹ. اخلاق کے میزان کے اوپر سب سے بھاری ہوں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میزان پہ سب سے بھاری عمل اخلاق ہے. جس کا اخلاق برا ہے اس کا جو برائی والا پلڑا ہے وہ سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا معاذ اللہ. جتنی مرضی تہجد، اوابین، اشراق، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اگر اخلاق برا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بات نہیں بدتمیزی سے کرتا ہے، لوگوں کو دکھ دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، جتنے مرضی تہجد اوابین پڑھ کے آ جائیں یہ اتنے بھاری ہو جائیں گے معاذ اللہ. حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. وہ جو عورت تھی جس کے اخلاق بہت برے تھے، اپنی شمسائی کے ساتھ بری تھی لیکن بڑے نوافل پڑھتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنم میں ہے معاذ اللہ. تو اس دن ایک پلڑا ہے اللہ نے رکھا، رائٹ. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ ایک کرو 10 ملیں گی، رائٹ. اگر ایک بندہ ہے کچھ، جیسے میں نے کہا، کچھ گناہوں کو نکال دیں، بڑے بڑے گناہوں کو جو بہت بھاری بھاری گناہ ہے، ایک ماڈریٹ گناہ ویٹ کے گناہ، ایک بندے نے 10 ماڈریٹ ویٹ کے گناہ کیے اور 10 نیکیاں کی، اس کو 100 نیکیاں ملی ورسز 10 گناہ. یہ تو رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم توبہ کر لو. 80 سال کے ہو گئے، گناہ کرتے رہے گناہ کرتے رہے گناہ کرتے رہے، ایک دفعہ کہہ دو موت سے پہلے اللہ میری توبہ، سچے دل سے نادم ہو کے توبہ کر لو. اللہ کہتے ہیں میں سب معاف کر دوں گا، اور آخر کے سب معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. ایک دفعہ سچے دل سے توبہ تو کر کے دیکھو، اتنی رحمت ہے. اور ہم چلتے جائیں گنتے جائیں تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. اللہ چاہتے ہیں میرے بندے جنت میں جائیں، لیکن کوئی ہو تو صحیح جنت میں جانے کے لیے تیاری کرنے والا. تو وہ جنت میں جانے کی تیاری کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس وحی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، قرآن عظیم الشان. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الرحمن میں کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن. وہ رحمان کی ذات ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. یہ رحمت ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور ہمیں اختیار دیا. کسی کے لیے جنت نہیں بنائی، میرے اور آپ کے لیے جنت بنائی اور جنات کے لیے، اور کہا میرے بندو یہ جنت، ایسی جنت قرآن پڑھ کے دیکھیے کہ ایسی چیز، ایسی جگہ ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں صحیح طرح سے سنا، کسی دل پہ اس کا خیال بھی نہیں گزرا. وہ جو ساری کی ساری قرآن بھی ہمیں ایک تصویر پیش کرتا ہے نا، وہ صرف میرے اور آپ کی ترغیب کے لیے. اصل میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کیا چیز ہے. ایسی اللہ تعالیٰ نے کہا اے انسانوں، اے انسانوں، اے انسانوں، اے جنوں، تمہارے لیے بنائی ہے جنت. میں نے فرشتوں کے لیے بھی نہیں بنائی، لیکن اس کے لیے میری رحمت سے تمہارے لیے بنائی ہے. اسی لیے میں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بولنا سکھایا، انسان کو بنایا، اس کو بولنا سکھایا. یہ الفاظ جانور نہیں بولتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. بولتے تو ہیں لیکن بولی سمجھ میں نہیں آتی نا کہ کیوں. بلی کی سمجھ میں آتی ہے عبداللہ، لیکن ہمیں سمجھ میں آتی ہے ایک دوسرے کی باتیں. خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ رحمت ہے اللہ کی. قرآن علم القرآن. لیکن یہی رحمت ہے جو بندہ قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرے گا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا.
اور اس رحمت کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے. یہ قرآن جو ہے یہ جنت میں جانے کی انسٹرکشن سیٹ اور مینول ہے. اور ہمارا المیہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہو گئے 50 سال کے، 40 سال کے، 30 سال کے، ڈاکٹرز، انجینئرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، یونیورسٹی گریجویٹس، قرآن کا ترجمہ تک نہیں آتا. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں چہرے پہ ایک مصنوعی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن دل تکلیف میں ہے کہ اتنی اللہ نے عقل دی ہے، ذہن دیا ہے، لیکن کسی نے قرآن کا ایک دفعہ ترجمہ بھی نہیں پڑھا. سمجھنا تو دور کی بات، اتنا بڑا المیہ ہے. اور پھر جنت کے ہم خواب دیکھتے ہیں. شیطان ہمیں ایسا دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے پائے. لا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. نہیں، کیا تھوڑی سی میں نے گڑبڑ کیا. ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ نہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ دینے پائے اور نہ ہی شیطان تمہیں دھوکہ میں ڈالے. ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں آ جاؤ اور گناہ کرتے رہو، بے حیائی کی چیزیں دیکھتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، غیبت کرتے رہو، بے حیائی کی چیزیں سنتے رہو، جذبات اندر برے برے پالے ہوئے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، قابو میں نہیں ہے، سب کچھ کر رہے ہو اور کہو جی اللہ غفور رحیم ہے، میں تو جنت میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں دھوکے میں نہ آ جانا. یہ شیطان تمہیں دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. محنت کہاں ہے؟ جو کتاب ہدایت ہے جس پہ عمل کر کے تم نے جنت میں جانا تھا، وہ وہی جو تمہارے لیے آئی ہے. جیسے اللہ نے سب کو وہی بھیجی اور ان کو انسٹرکشن دی ڈائریکٹلی، ہمیں دی گئی اختیار کے ساتھ کہ اس پہ عمل کرو کہ جنت میں جاؤ گے. اس کو ہم نے ایک دفعہ بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور اس پہ عمل نہیں کیا. یہ کیسا دھوکہ ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیسا دھوکہ؟ کیسا شیطان کے دھوکے میں آ چکے ہیں ہم لوگ. یہ بہت خطرناک ہے. میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ بہت خطرناک ہے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن واجب ہے پڑھنا، لازم ہے، رائٹ؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کتنے لوگوں کو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ ایسی میرا ایک سوال ہے ہم سب سے، میں کسی سے جواب نہیں مانگ رہا، لیکن ہر بندہ اپنے دل کے اندر ایک نظر ڈال کے، ہم روز نماز پڑھتے ہیں، کتنی رکعت پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ ہم وی مین دیٹ، ہاؤ مینی ٹائمس؟ کہ الحمدللہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اپنا قرآن شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے شروع میں پہلی وحی کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے بنایا، جس نے تخلیق دی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی نازل شروع کیا قرآن کی ترتیب میں، سب سے پہلے بسم اللہ، اب رب کے نام سے شروع ہو رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کرایا الرحمن الرحیم، اپنی رحمت کا تذکرہ کیا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دو صفتیں، بہت ساری اللہ کی رحمت کی صفات ہیں لیکن دو کو چنا. ایک اور جگہ پہ بھی سورۃ الحشر میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا، وہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم. ایک بھی صفت ذکر کر سکتے تھے کہ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غیب کا اور جو چیز حاضر ہے اس سب کا علم رکھنے والا ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. آگے کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو. ایک دفعہ پھر الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ایک ایک صفت ذکر کی ہے، اس پہ تو کوئی تکرار نہیں ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. ساری صفات ایک 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 ایک، یہ بھی اللہ، یہ بھی اللہ. لیکن جب رحمت آئی الرحمن الرحیم، کتنی دفعہ ہم جب اس کی کیفیت میں جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک
رحمت کی امید پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. جو کچھ تفکر کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ تعریف اللہ کے لیے، جو سارے عالم کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے. پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سبحان اللہ، قیامت کا دن ہے، اس کا مالک ہے وہ. پھر جب ایک عجیب کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے اور پھر دل سے ایک دعا نکلتی ہے، دل سے ایک اظہار کرتا ہے انسان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، سارے کوئی اور خدا نہیں ہے، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. کسی کا ڈر نہیں ہے میرے دل کے اندر، کسی کا خوف نہیں ہے میرے دل کے اندر، کسی کا محتاج نہیں ہوں میں، یا اللہ صرف آپ کا محتاج ہوں، ایاک نستعین. اور پھر ایک دعا اللہ نے سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جب یہ جنت میں جانے والا جو آپ نے راستہ ہے وہ مجھے سکھا دیجئے پلیز. اور یہ ہدایت کو اہدنا، اس کے بارے میں تفسیر میں پڑھیے کیسی کیسی ہدایت ملتی ہے. ایک سمجھانا، راستہ سمجھانا، ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے راستے پہ لے کر جانا. یہ سب ہدایت ہے. سب مانگ رہے ہیں، اللہ کے ولی بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ نے سمجھا بھی دیا، دکھا بھی دیا، اب مجھے انگلی پکڑ کے ذرا پہنچا بھی دیجئے پلیز، میرے پہ نہ چھوڑیے. اللہم اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. مسنون دعا ہے، اللہ میرے سارے کاموں کو ٹھیک کر دیجئے اور میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے تک مجھے میرے نفس کے حوالے مت کیجئے پلیز. میں کوئی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اے اللہ میں اپنے نفس کو بالکل بری نہیں سمجھتا کسی برائی کا، وہ تو کرتا ہی ہے برا. الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پہ میرے رب کی رحمت ہو جائے. سمجھیے رحمت، سب رحمت سے چل رہا ہے اللہ کی. بھیک مانگتے ہیں الرحمن الرحیم، اے رحمت والے رب، اے مالک یوم الدین، صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، پلیز مجھے سیدھا راستہ دکھا دیجئے، آپ سمجھا دیجئے، اللہ مجھ کو لے کے جائیے، اللہ مجھے جنت تک پہنچائیے. اور پھر یہاں تک بھی نہیں بات، پھر لمبی بات، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے نعمتیں برسائی ہیں، ان کا نہیں جن پہ آپ جن پہ آپ کا غصہ ہوا، ان کا بھی نہیں جو بھٹک گئے راستے سے. اللہ ان کا راستہ جو جنت میں پہنچے ہیں، ان کا راستہ مجھے بھی دکھا دیجیے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے، یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دعا قبول ہوئے. اور یہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اگر حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورت کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے. یعنی جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز میں یا کبھی بھی، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، اس نے میری ثنا بیان کی اور میری تعریف کی. مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا. لیکن کوئی مانگے تو صحیح دل سے، طوطے کی طرح تو نہیں پڑھے، لیکن کسی نے فکر ہی نہیں کی نا. دل سے یہ دعا مانگنے کی ہے، دل سے مانگنے کی ہے. دعا قبول ہوتی ہے استحضار کے ساتھ. غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے میرے بندو، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہے ہدایت. پڑھو اس کو، سمجھو اس کو، عمل کرو اس کو. یہ ہے ہدایت، یہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. ایک دفعہ ترجمہ بھی نہیں پڑھا. سبحان اللہ. اور رحمان جس نے علم القرآن، قرآن سکھایا، اس کو ایک دفعہ نہیں پڑھا، ایک دفعہ نہیں سمجھا، ایک دفعہ عمل کی نیت سے نہیں پڑھا. یقین جانے سبحان اللہ، اگر کسی کے اوپر قرآن کے معارف کھل جائیں، اللہ کرے میرے پہ بھی کھل جائے، شاید دل پھٹ جائے. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اے اللہ کہا کہ میں نے مثال دی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. کسی کے قرآن کے معارف، اس کی دل کی کیفیت ہی ٹک 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 ٹک، یہی تو ہے.
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے کہ دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جو ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. یہ قرآن ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ مجھے اور آپ کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا، یہی چاہتے ہیں نا اللہ ہم سے. بھائی ایک چھوٹی سی بس گزارش ہے، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. پلیز اس رمضان المبارک، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ جو ہم نے تراویح میں پورا قرآن سنا اور سنایا، یہ اس مہینے، چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم نے پورا سنا اور سنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل علیہ السلام کو ہر رمضان المبارک میں سارے قرآن کا دور کرتے تھے. جتنا اس وقت تک نازل ہوتا تھا اس کو ترتیب سے سناتے تھے. آخری رمضان المبارک میں 2 دفعہ سنایا. یہ اسی سنت کی اتباع ہے کہ تراویح میں قرآن سنا اور سنایا جاتا ہے. چلو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے پورا قرآن، ہم بھی سناتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں. تو آج ایک تہیہ کریں پلیز، میں بھی کروں، آپ بھی کریں پلیز. ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے. الذین یمسکون بالکتاب، کتاب کو سینے سے لگائیں گے، پکڑ لیں گے مضبوطی سے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو مل کر. ولا تفرقوا، تفرقے میں مت پڑو، الگ الگ مت ہو جاؤ مسلمانوں. کیا ہو گیا ہمیں؟ ٹوٹ گئے ہم لوگ. کیا ہو گیا ہم کو؟ ہر بندہ اب نعرے لگا رہا ہے شیطانی، انا خیر منہ، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر، میں اس سے بہتر، میں. ولا تفرقوا، مت ٹوٹو. یہ قرآن ہے، یہ حبل اللہ جو ہے، یہ اللہ کی رسی، یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب مل کے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس پہ جم جاؤ، اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو. پڑھو تو صحیح. دل کام چاہتا ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا ایک تجزیہ کر لوں. دل کام چاہتا ہے، لیکن ہے ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں ہے، وہ فکر ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں ہم. اسی لیے میری اور آپ کی حالت بحیثیت امت اس لیے ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اقبال کو اللہ نے سمجھایا تھا، اور یہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں انہوں نے کہا تھا، ایسے نہیں کہا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی قومیں ہیں جن کو اللہ قرآن کے ذریعے عزت دیں گے، اور کچھ جو قرآن کو چھوڑ دیں گے وہ اس کی وجہ سے ذلیل ہو جائیں گے. کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مفہوم بتا رہا ہوں بس. پلیز ہم قرآن کو سمجھنے کی نیت کریں. آج میں بھی کرتا ہوں. بہت عمر گزر گئی بھائیو، بہت عمر گزر گئی. یہ مت سوچیں میری 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، 50 سال ہو گئی. جب تک آخری سانس چل رہی ہے نا، انشاءاللہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے. جو نوجوان بچے اور بچیاں جو سن رہے ہیں، آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آج آپ کو یہ بات سننے کی توفیق دے دی جو میرے منہ سے نکلی ہے. انشاءاللہ آپ سب لوگ بچوں نیت کر لو، سب لوگ نیت کر لو، قرآن کو سمجھو گے اور قرآن پہ عمل کی نیت سے سمجھو گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت ہو جانا کہ جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. ایسے مت ہو جانا کہ جو کہتے ہیں میں نے سنا لیکن سنتے نہیں ہیں. اور ہم ایسے ہی ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں سنی بھی ہیں، ہمیں پتہ ہے نظر جھکانا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں نظریں جھکاؤ. ہم کیسے بے حیائی کی چیز دیکھ لیتے ہیں؟ ہاؤ کم؟ کیسے ہم دیکھ لیتے ہیں ہالی ووڈز اور بالی ووڈز اور بے حیائی کی چیزیں؟ اللہ حکم دے رہے ہیں قرآن کے اندر، نظریں نیچی رکھو اے ایمان والے لوگوں. یا تو کوئی کہہ دے کہ میں ایمان والا نہیں ہوں، معاذ اللہ، کوئی ایسا کہہ دے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کہے، لیکن یا تو کہے کہ نہیں اللہ نے کہا ہے لیکن میں تو نہیں مانتا، معاذ اللہ. اور اگر کہتے میں مانتا ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور پھر بھی بے حیائی کی چیز دیکھ رہے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، اور بیٹھ کے غیبتیں کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، لیکن جاسوسی چین ہی نہیں آتا، کھانا ہی نہیں ہضم ہوتا جب تک پتہ نہ چل جائے کہ وہ ایسے کیوں بیٹھا ہے اور وہ ایسے کیوں بیٹھا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں جھوٹ مت بولو اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے وعدے پورا کرو، ہم وعدے پورے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قرآن پڑھے سمجھے تو اس پہ عمل کی نیت سے، یہی ہے جنت کا راستہ، یہی ہے رحمان کا قرآن، کہ اللہ کی رحمت اس قرآن کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا، پھر اللہ کی رحمت اس کے اوپر آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اس کے لیے بھائیوں محنت کرنی پڑے گی، کہ وہ جنت ہے جو فرشتوں کے بھی نصیب میں نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے نصیب میں ہے انشاءاللہ، لیکن اس کے لیے جو محنت کرے گا۔ اللہ نے اختیار دے دیا ہم سب کو، پلیز آج میں بھی عزم کروں، آپ بھی کریں، نیت کریں۔ رمضان میں تو قرآن ہم پڑھیں ہی، تھوڑے سے دن رہ گئے لیکن اس کو ضائع نہیں کرنا۔ لیکن قرآن اس کے بعد انشاءاللہ رمضان کے بعد، رمضان المبارک کے بعد نیت کرنی ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کوئی ایک دن نہیں جائے گا انشاءاللہ، اور اس کو تدبر تفکر کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور اس میں اس کے کم از کم اس کا جو حاشیے ہوتے ہیں، فٹ نوٹس ہوتے ہیں، کم از کم اتنا پڑھیں گے کہ اس آیت کو سمجھ میں آ جائے، اور پھر تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے اس کی تفسیر میں بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو سینے سے لگائیں گے ہم سارے کے سارے انشاءاللہ۔ جو بندہ یہ نیت کر لے گا نا، اور پکی نیت کرے گا، ارادہ کرے گا، یہ ارادہ بھی بڑی عجیب چیز ہے، یہ ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، فعال لما یرید، اللہ وہ کرتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں، اور اللہ نے وہ ارادہ مجھے اور آپ کو بھی دے دیا، اس کی ایک جھلک دے دی ہمیں۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ارادہ کرتا ہے کہ میں آخرت کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، وسعى لها سعيها، پکی کوشش، اور ایمان بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی کوشش اس قبول کی جائے گی، اپریشیٹ کی جائے گی۔ پلیز ارادہ بہت بہترین، ایک زبردست چیز ہے، ارادہ سے ہی بات شروع ہوتی ہے۔ آج ارادہ تو ہم کریں۔ تبلیغ والے ساتھی کہتے ہیں نیت کر لیں سارے، میں کوئی تشکیل نہیں کر رہا، کوئی نام نہیں لکھوا رہا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کا ارادہ ہے، کیا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے، کچھ بھی چھپا نہیں۔ آج کی میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج کی چیدہ باتیں بھی آج جو ہوئی، لیکن پڑھیے 29واں جز خود پڑھیے، جا کے 30واں جز خود پڑھیے، اس کا ترجمہ خود پڑھیے پلیز پلیز۔ ما سلککم فی سقر، لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خرچ نہیں کرتے تھے، کنجوس تھے، مکھی چوس تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ سارے جو بیکار کاموں میں پڑے ہوئے تھے ہم بھی ان کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، ہم بھی بیٹھ کے ساری رات تاش کھیلتے تھے، ہم بھی سب ایسے گپے مارتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے، ہم بھی ایسے تھے، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی۔ ہم بھی بیٹھ کے فیس بک اور پھر ڈرامے دیکھتے رہتے تھے، بس موویز دیکھتے رہتے تھے، آخرت کی فکر ہی نہیں کی، موت کی تیاری نہیں کی۔ قرآن پڑھیں تو صحیح۔ سورۃ الملک، جہنم میں جائیں گے لوگ، وہاں خازن ہوگا، کہے گا الم یاتکم نذیر، کسی نے بتایا ہی نہیں تمہیں، یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کسی نے نہیں سمجھایا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہیں گے ہاں بتایا تو تھا، آئے تھے ڈرانے والے، ہمیں سمجھانے والے آئے تھے، لیکن ہم نے سنا ہی نہیں ان کی۔ قرآن پڑھیے پلیز، اپنی زندگی کے رخ کو میں بھی ٹھیک کروں، آپ بھی ٹھیک کریں، ہم سارے ٹھیک کریں۔ ابھی بھی وقت ہے، جب تک سانس چل رہی ہے میرے بھائیو، دل دھڑک رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ آج توبہ کر لیں ہم سارے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، سارے دل سے توبہ کریں انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کی بہت خوبصورت راتیں ہیں، بہت خوبصورت دن ہے، بہت پیارا مہینہ ہے، اللہ کی بہت رحمت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یقین جانے جتنے مردہ دل ہیں نا وہ سب زندہ ہو سکتے ہیں۔ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ میرے مردہ دل کو بھی زندہ کر دیجیے، اللہ تعالیٰ بآمین، جزاکم اللہ خیر، آمین کہنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی مثال دیتے ہیں، دیکھو مایوس نہیں ہونا، جس طرح میں دیکھتے نہیں ہو کتنے پودے ہیں جو مر جاتے ہیں سردیوں میں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ موت کے بعد زندگی دے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تمہیں بھی زندگی دیں گے، موت کے بعد تو ہے ہی، لیکن جو دل مردہ ہو گئے ہیں یہ بھی اللہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں،
لیکن بس ایک اس کو کچھ آنسو کا پانی دے دیں، کچھ ذکر کی اس میں کی کھاد ڈال دیں، اللہ کی کچھ دعاؤں کی کھاد ڈال دیں، کچھ اس کا خیال کر لیں، اللہ اس مردہ دل کو دوبارہ زندہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کرنا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، نہ اولاد کام آئے گی جس کے پیچھے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، صرف جو اللہ کے پاس ایک سالم زندہ دل لے کے آئے گا نا، صاف ستھرا، محبت والا، پیار والا، لوگوں کے خیال والا، صاف کینے، حسد، بغض سے صاف، تکبر سے پاک، سب کا خیال کرنے والا، اللہ سے لو لگانے والا، رجوع اللہ، نابت اللہ والا دل جو یہ لے کے آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بس یہی ہمارا کام ہے انشاءاللہ۔ پھر دنیا کی برکتیں بھی خود ہی آئیں گی، لوگ خود ہی محبت کریں گے، لوگ خود ہی پیار کریں گے، خود ہی عزت ملے گی، خود ہی سب خیر ملے گی دنیا آخرت کی۔ لیکن یہ کام ہے کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔